الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسا کہ اعلان بھی کیا گیا ہوگا کہ ہر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلامی آداب کا درس پیش کیا جائے گا. تو آج یہ ہمارا پہلا دن ہے. اس میں ہم آپ کے سامنے اسلامی آداب کیا ہیں، ان کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، ان کے سیکھنے کے کیا کچھ فائدے ہیں، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ بہت آسان زبان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میں نے مناسب سمجھا کہ کسی مختصر رسالے کو آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ بات بہت زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ عمدہ اور اچھی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. تو یہ عربی زبان کا ایک رسالہ ہے، اس کو میں آپ کے سامنے آسان اردو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. 10-15 منٹ انشاءاللہ یہ مذاکرہ رہے گا، اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں آسمان سے آئی ہوئی ہدایت ملی ہے، آسمان سے آئی ہوئی کتاب ملی ہے، ہمیں سب سے پیارے نبی ملے ہیں. ہم پر اللہ کے جتنے احسانات ہیں اتنے کسی پر نہیں ہیں. تو ہمیں ہر وقت اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں جو اسلام ملا ہے یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. صبح اٹھنے سے لے کر شام سوتے وقت تک اور اپنے گھر سے لے کر ساری انسانیت کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے، ان ساری باتوں کو اسلام بہت خوبی کے ساتھ سکھاتا ہے. ہماری ذات کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، ہمارے گھر والوں کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، بیوی بچوں کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، پڑوسیوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے بارے میں ہم پر کیا شریعت نے حق لازم کیا ہے. تو یہ ساری تفصیلات ہیں اور اتنی عظیم تفصیل ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ہر چیز کو بہت بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے. ہمارے علماء میں سے بہت قدیم امام محمد گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے سقراط بقراط اور اس قسم کے حکیموں کی، بڑے بڑے فلسفیوں کی تاریخ پڑھی ہے، انہوں نے نفس کے ادب کے بارے میں، سلیقے اور ڈسپلن کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے آپ نے پڑھا ہے. انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پڑھے ہیں. سقراط اور بقراط یہ سب کتابوں تک لکھ کر گئے ہیں. ہمارے نبی لکھنا تو جانتے ہی نہیں تھے، وہ عملی زندگی میں پیش کر کے بتلا گئے ہیں. تو سقراط اور بقراط اور آج کے دنیا کے جتنے بھی فلسفی ہیں، یا کہا جاتا ہے اس نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے، فلانا فلسفی یہ کہتا ہے، تو سب سے قیمتی بات، سب سے اچھی بات، سب سے اعلیٰ ترین بات ہمارے نبی نے ہمیں بتلائی ہے اور عملی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر کر کے بتلا کے گئے ہیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں کا، پوری لائف سٹائل کا جو نام ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے. ہر چیز سے اس کا تعلق ہے. نماز میں آداب ہیں، کھانے پینے میں آداب ہیں. تو پوری زندگی اسلام کے مطابق ہم کیسے گزاریں. لائف سٹائل کہا جاتا ہے، اس کا لائف سٹائل ایسا ہے، اس کا کریکٹر ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں یہاں ملے گی، اسلامی ادب میں ملیں گی.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی تھے. انہوں نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے، حق کی تلاش میں رہتے تھے. اصل ایران اور فارس کے تھے. پہلے عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کیا تو عیسائی مذہب کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے تھے، اور جب کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ان سے پوچھتے اب میں تمہارے پاس بعد کس کے پاس جاؤں، اب تمہارے بعد کس کے پاس ادب سیکھوں. تو ہر ایک دوسرا تیسرے اور چوتھے کے بارے میں بتلاتا. چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبی بنائے جانے کا زمانہ قریب آ گیا. تو ایک پادری سے انہوں نے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں. تو کہا کہ اب کوئی بھروسہ مند آدمی مجھے نہیں لگتا ہے، لیکن ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ مکہ کی زمین میں آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں اور بھی اس کے بعد ان کو نبی بنایا جائے گا. اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کرنا، وہاں چلا جانا، وہاں پر وہ نبی تمہیں ملیں گے اور ان کے قدموں سے چمٹ جانا، زندگی بھر ان کے ساتھ رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ ان کو مدینہ پہنچا دیا. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں ان کی علامتیں پڑھ کر کہ ہاں یہ وہی سچے نبی ہیں جن کی علامتیں تورات میں بھی تھی، جن کی علامتیں انجیل میں بھی تھی، جن کی آمد کے بارے میں موسیٰ بھی کہہ کے گئے ہیں، عیسیٰ بھی کہہ کے گئے ہیں، داؤد بھی کہہ کے گئے ہیں، سارے نبی کہہ کے گئے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، نام لے لے کر کہہ کے گئے ہیں. اور آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے اس زمانے میں بھی نہیں مانا ہٹ دھرمی دشمنی کہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا، بس اتنی بات تھی، باقی سب جانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں. تو بہرحال حضرت سلمان جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسلامی آداب سیکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی بتلایا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے تھے. کھانا کیسے کھانا جائے، باتھ روم میں جانے کے، ٹوائلٹ میں جانے کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں. اب کسی مشرک نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ لو تمہارے نبی تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم میں جانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. تو یہ نہیں ہماری طرح کوئی ہوتا تو کہتا یار ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. انہوں نے بڑے فخر سے کہا ہاں ہمارے نبی ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ٹوائلٹ باتھ روم میں جانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. ہمیں استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنے سے منع کیا ہے، قبلے کی طرف پشت کرنے سے منع کیا ہے. ہمیں بتلایا کہ قبلے کی طرف نہ ہم منہ کریں نہ ہم پشت کریں، اور ہمیں بتلایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے. ہمیں بتلایا ہے کہ پتھروں کا استعمال کرے اس زمانے کے حساب سے، آگ ٹیشو پیپر ہیں، یعنی گندگی ہمارے ہاتھ سے نہ لگے، ہم کسی دوسری چیز سے اس گندگی کو ختم کریں اور پھر پانی سے دھو لیں. تو اب دیکھو اس نے تو مذاق اڑانے کے لیے، ٹھٹھا کرنے کے لیے کہا تھا کہ تمہارے نبی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتلاتے ہیں، تو انہوں نے فخر کے انداز میں کہا. تو اس سے ہمیں ایک بہترین ادب ملا کہ ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے ہم دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے شرمائے. نہیں یار ہمارے دین کی یہ بات جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے پیش کریں. ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہم کسی دوسرے سے چھپا سکیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اوپن کتاب ہے، سب کے سامنے ہے. ہر آدمی کوئی کتنے بڑا ہو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے پیجز ہوتے ہیں، ایسے چیزیں ہوتی ہیں، انہیں چھپاتا ہے کہ نہیں یہ عوام کے سامنے، دوسروں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. لیکن کمال ہے ہمارے نبی کا، فرمایا کہ جو دیکھو بیان کر دو، میری خلوت کو بیان کرو، یعنی میری گھر کی اندرونی زندگی کو بیان کرو، گھر کے باہر کی زندگی کو بیان کرو، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، میں جو کچھ کروں وہ امت کے سامنے بیان کر دو. تو صحابہ نے سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ بیان کر دیا. گھر کے اندر آپ کیا کرتے تھے اس کو بھی بیان کر دیا. آپ قضائے حاجت کے لیے، استنجے کے لیے کیسے جاتے تھے وہ بھی بیان کیا. آپ وضو کیسے کرتے تھے، مسواک کیسے کرتے تھے وہ بھی بیان کیا. اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کے کیا رویے تھے، آپ کے کیا طریقے اور تعلقات تھے وہ بھی بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی ہے اسی کا نام تو آداب ہے. اور خود مغرب کے مفکرین نے کہا ہے کہ محمد وہ واحد شخص ہے جو سورج کی روشنی میں پیدا ہوا ہے. یعنی پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں تو ہسٹری اور تاریخ ہمیں ان کی پوری زندگی نہیں بتا سکتی ہے. ان کی زندگی کا کچھ حصہ کتابوں میں ہے اور کچھ حصہ کتابوں میں نہیں. اب ہم مکمل اس کو آئیڈیل کیسے بنائیں، کیونکہ آئیڈیل تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے ہر حصہ ہمارے سامنے ہو.
تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جو سورج کی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر وفات پانے تک پوری کی پوری کتاب میں، ایک اوپن بک میں اور ہسٹری میں موجود ہے۔ تو یہ عادات کی کچھ اہمیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر موڑ پر اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم پہلے تو خود مطمئن ہو کہ نہیں، ہمیں کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے ہم یہ جو ہر ہفتے کا یہ درس رہے گا اسی کتاب کی روشنی میں، تو اس میں ہم پابندی سے حاضر ہونے کی، بیٹھنے کی کوشش کریں، اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا ہو، اسلامی عادات کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہو، وہ بھی آپ کھلے دل سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو سیکھنے، اسلام کے سارے آداب کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔